حافظے کی پیمائش یا انگریزی میں اس کو ہم کہیں گے میجرمنٹ آف میموری. حافظے کی پیمائش کے لیے جو ہے 4 اہم طریقے ہیں، جس میں جو بہت سب سے اہم طریقہ ہے وہ ہے باز یافت کا طریقہ، یا اس کو انگریزی میں آپ ریکال میتھڈ کہیں گے. دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ شناخت کا طریقہ ہے جس کو میتھڈ آف ریکگنیشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور تیسرے نمبر پہ ہے ری ارینجنگ میتھڈ، اور یا جس کو دوبارہ ترتیب کا طریقہ کہتے ہیں. اور چوتھے نمبر پہ ہے مقرر آموزش کا طریقہ یا ریہرسلنگ یا ری لرننگ میتھڈ، ٹھیک ہے. تو اس کو آپ جو ہے وہ یہ 4 طریقوں سے جو ہے ہم حافظے کی پیمائش کر سکتے ہیں. اب ہم 1 بائی 1 دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں ہر میتھڈ جو ہے وہ کیا ہے اور اس کی کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں اور اس کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے ہم جو ہے وہ ڈسکس کریں گے باز یافت کا طریقہ یعنی ریکال کا میتھڈ. تو کسی بھی مواد کو جب آپ یاد کرتے ہیں، یعنی کہ وہ کس طرح سے ہے اور کس طرح سے آپ نے سیکھا ہے، تو یعنی کہ جب بھی کسی بھی مٹیریل کو، چاہے وہ کوئی سبق ہو، چاہے کوئی اور سکل ہو، تو جو بھی مواد ہے اس کو آپ نے اسی انداز میں اگر دہرانا ہے، جس انداز میں سیکھا ہے، تو اس کو آپ باز یافت کہتے ہیں. یعنی کہ کسی مواد کی ہو بہو اسی انداز میں دہرانا جس انداز میں سیکھا گیا تھا، باز یافت کہلاتا ہے. It means the material which we have already learned, if we recall that material in the same manner as it is, then it's called recall method. ٹھیک ہے. اس میں مواد سامنے موجود نہیں ہوتا ہے. یوں دیکھ لیں کہ you have learned something اور that material is not in front of you right now, but you have to recall what you have learned. For example, you prepare this topic of memory, and you are sitting in a examination room and you have to attempt the question. Please write down what is memory and how and what methods you apply or use for the measurement of memory. So you have memorized the material, you have understood the concept, but when you will reproduce that material in the same way as you have learned in your book or as you have prepared your topic, so this is called recall method. ٹھیک ہے. اس کو آپ باز یافت کا طریقہ کہیں گے. جس طرح سے آپ نے مواد پڑھا ہے اور ویسے ہی آپ نے اس کو دہرانا ہے. ٹھیک ہے. تو جب آپ کسی چیز کو یاد کر لیتے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد وہ سٹورڈ چیز جو ہے جو آپ کی میموری میں محفوظ ہے، اس کو آپ اگر ویسے ہی ریپروڈیوس کرتے ہیں، تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دس از یور ریکال میتھڈ ہے. اور آپ کی یہ یاد رکھیں کہ ہم حافظہ پڑھ رہے ہیں، اور حافظے میں مراد یہ ہے کہ آپ جو آلریڈی میموری میں چیزیں سیو ہیں اسی کو آپ نے ریپروڈیوس کرتا ہے. اب اس میں یہ ہے کہ آپ کن چیزوں کا جو ہے ریکال بہتر کر سکتے ہیں، کون سے مواد جو ہے آپ کے لیے یاد کرنا آسان ہے یا ریکال کرنا آسان ہے. تو اس میں سے یہ ہے کہ ایسے الفاظ جو کہ بے معنی ہوتے ہیں، یا ایسا مٹیریل یا مواد جس میں آپ کا انٹرسٹ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یا آپ کے لیے وہ میننگ لیس ہوتا ہے، یا اس میں کوئی ترتیب نہیں ہوتی ہے، تو وہ مواد جو ہے جو میننگ لیس مواد ہے وہ آپ کو دہرانے میں یا ریکال کرنے میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے. لیکن ایسا مٹیریل جو کہ میننگ فل ہے، تو یو کین ایزیلی ریکال دیٹ مٹیریل. یعنی کہ بامعنی جو الفاظ ہیں وہ آپ کے لیے دہرانے زیادہ آسان ہوتے ہیں بنسبت جو کہ بے معنی ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل میں یہ دیتی ہوں کہ ایک ایکسپیریمنٹ میں انہوں نے چند افراد کو 15 جو ورڈز تھے جو کہ میننگ لیس ورڈ تھے، یعنی کہ بے معنی الفاظ کی ایک لسٹ دی، فہرست دی، اور اس کو انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ یاد کرنی ہے. تو انہوں نے وہ الفاظ مختلف رفتار سے یا مختلف ٹائم جو تھا ان کا، اس حساب سے انہوں نے جو ہے وہ اس کو یاد کر لیا. تو بعد میں 2 ہفتے کے بعد دوبارہ ان کو ایکسپیریمنٹل لیب میں جو ہے وہ بلایا گیا ہے، اور اس کے بعد 2 ہفتے کے بعد دوبارہ جو ہے ایکسپیریمنٹل لیب میں جب وہ آئے تو ہر ایک کو ایک جو ہے وہ پلین پیپر انہوں نے دیا، اور انہوں نے کہا کہ 2 ہفتے پہلے جو تم لوگوں نے مواد کیا تھا، جو بھی آپ کو جتنے بھی الفاظ یاد ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ 200 الفاظ کی گنتی میں لکھ دیں. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ باز یافت 2 طرح کی ہوتی ہے. اس کی ٹائپس کی آپ دیکھ لیں. اگر ہم دیکھیں ریکال کی جو ٹائپس ہیں وہ 2 ہیں. ایک ہے آزاد باز یافت اور دوسری ہے سیریل باز یافت.
تو آزاد بازیافت میں ہوتا ہے کہ اگر افراد کو یاد کیے گئے مواد کو صرف دہرانے کے لیے کہا ہے، جس میں کسی بھی آپ کو آرڈر کا خیال نہیں رکھنا ہے، جو اس کو آپ آزاد بازیافت کہیں گے. ٹھیک ہے. جیسے اس ایکسپیریمنٹ کی ہم بات کریں تو انہوں نے صرف الفاظ جو دہرانے تھے، یہ نہیں بتانا تھا کہ اس میں پہلے ورڈ کون سا ہے اور آخر کون سا ہے، یعنی کہ اس میں آرڈر جو ہے یا اس کی ترتیب ہے اس کا کوئی عمل دخل قطعاً نہیں تھا. دوسرا جو طریقہ ہے وہ سیریل بازیافت ہے. جیسے کہ نام سے یاد ہے کہ ایک آرڈر میں کوئی چیز جب ہوتی ہے تو اس کا مطلب کہ اس جواب کو آپ درست سمجھیں گے جس میں فرد کو جو ہے وہ کم از کم امدادی اشارہ دیا جاتا ہے، اور اس کا طریقہ کار میں یہ ہے کہ معمول جو ہے وہ گیس بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. تو معمول کو چونکہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ مذکورہ جوابات میں سے کوئی ایک درست ہے. جیسے آپ کے نہیں ہوتے کویسچن اور آنسر آبجیکٹیو کویسچن، اس میں 4 آپشنز ہوتی ہیں، ایک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے، اس میں سے ایک جواب جو ہے وہ آپ کو درست ہوتا ہے. تو اس لیے جب معمول کو درست جواب معلوم نہ بھی ہو تب بھی وہ اپنے گیس لگا سکتا ہے، کام کرتا ہے، کسی ایک جواب کی نشاندہی لگا کر جو درست بھی ہو سکتا ہے. اس صورت میں معمول کا جواب اس کے حافظے کی آپ سمجھ لیں کہ صحیح جو ہے وہ ترجمانی نہیں کرتے. تو اس رجحان کی جو ہے وہ انہوں نے اس کو کم کرنے کے لیے، اس کی حوصلہ شکنی کے لیے کہ اس فیکٹر کو ریڈیوس کیا جائے، تو انہوں نے کہا کہ جب تک تمام نمبر جو ہیں وہ ایک سیریز میں نہ ملے، ایک آرڈر میں نہ ملے، تو وہ اس کو ہم یا کم تعداد میں ہو جائے. تو یہ طریقہ جو ہے وہ انہوں نے استعمال کیا تھا. اور خاص طور پہ یہ کرنٹلی پولیس میں یہ طریقہ استعمال کیا جاتا ہے جب ہم مجرموں کی شناخت کرتے ہیں. اس میں ہم مجرموں کے ساتھ غیر مجرموں کو شامل کر دیتے ہیں اور گواہوں سے مجرموں کے بارے میں پوچھتے ہیں. شناخت کا یہ طریقہ ہے، اور اگرچہ حساس طریقہ ہے مگر سائنسی تحقیق کے لیے طریقہ مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس میں ہم اور طرح سے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جو دوسرا ریکال کا طریقہ، میجرمنٹ آف میموری کا طریقہ وہ ہے شناخت کا طریقہ ہے، جسے آپ میتھڈ آف ریکگنیشن کہتے ہیں. شناخت کے ورڈ سے جیسے مراد ہے کہ جب آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں اور وہ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ اس کو دیکھتے ہیں تو وہ چیز آپ شناخت کر لیتے ہیں. اور یہ آپ کی خازنیت کو، آپ کی میموری کو، آپ کی یادداشت کو ناپنے کا دوسرا بڑا طریقہ ہے. ٹھیک ہے. اس میں ہم بازیافت کے بجائے جو ہے شناخت کے عمل سے کام لیتے ہیں، اور یہ عمل جو ہے آپ کی ریکال کے لیے اعادے کی نسبت آسان ہے، اور اس میں وقت بھی آپ کا کم لگتا ہے. اس میں افراد کو یاد کرنے کے لیے کچھ مواد دیا جاتا ہے. جب وہ اس مواد کو یاد کر لیتے ہیں، اس میں سے کچھ نیا مواد جو ہے اس کے اندر آپ شامل کر لیتے ہیں، اور ان سے کہا جاتا ہے کہ جو پہلے سے یاد کیا مواد ہے اس کی آپ شناخت کریں. یوں بذریعہ شناخت ان کی خازنیت کی پیمائش ہو جاتی ہے. مثلا ایک فرد کو چند الفاظ یاد کرنے کی دعوت دی جاتی ہے، جب اس نے ان الفاظ کو یاد کر لیا تو کچھ عرصے کے بعد، یعنی کہ 2 ہفتے بعد، 3 ہفتے کے بعد سے دوبارہ جو ہے وہ لیب میں بلایا، تجربہ کار میں بلایا اور کہا کہ اب کے بار جو ہے وہ جو الفاظ یاد کیے تھے اس کے ساتھ انہوں نے نئے اور الفاظ شامل کر کے 4 الفاظ کی فہرست بنا دی. اس سے کہا کہ پہلے سے یاد کیے الفاظ جو ہیں ان کو آپ شناخت کریں. یہاں اسے الفاظ کی بازیافت کے لیے بلکہ الفاظ کی شناخت کے لیے کہا گیا. تو یہ طریقہ کار امتحان میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، جس میں آپ آبجیکٹیو کویسچنس آپ کے اس طرح سے لیتے ہیں، جس میں آپشن اے بی سی جو ہے کوئی ایک درست ہوتی ہے، تو ایک اسٹیٹمنٹ کو اس کے ساتھ آپ نے بتانا ہے کہ اس کا آنسر صحیح کیا ہے. اس میں ایک اور ایکسپیریمنٹ جو کیا وہ پروفیسر من تھا، اس نے چند ایک تصاویر پر مشتمل ایک تجربہ جو ہے وہ بیان کیا. وہ کہتا ہے کہ ایک چارٹ پر الفاظ جو ہے وہ 12 افراد کی تصاویر ہوتی ہیں، اور یہ تصاویر تجربے کے دوران ایک فرد کو 1 منٹ کے لیے دکھائی جاتی ہیں، یعنی کہ زیادہ دیر کے لیے نہیں دکھائی جاتی، صرف 1 منٹ کے لیے دکھائی جاتی ہے. اس کو دورانیہ بہت کم ہے. اس کے بعد اس کو ایک کارڈ جس پر ان 12 تصویروں پر سمیت 25 تصاویر ہوتی ہیں دکھایا جاتا ہے. کہ سے پہلے چارٹ والی تصویر کو شناخت کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. درست شناخت کی گئی تصاویر کی تعداد سے اس کی آپ جو ہے وہ میموری کی پیمائش کر سکتے ہیں. تیسرا طریقہ جو آج ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے دوبارہ ترتیب کا طریقہ. اسٹوڈنٹ یہ جو چیپٹر ہے یہ بھی آپ کا بڑا ٹیکنیکل ہے، اور ان میں تمام میتھڈز کو آپ نے ان کی جو پوری ڈیٹیلز ہیں جو کہ آپ کو ریکوائرڈ ہیں اس کو آپ نے انیسیسری ڈیٹیلز نہیں بلکہ جو رائٹ انفارمیشن ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں اس میں کوئی بھی ایسی غیر ضروری بات نہیں ہے، اسی حوالے سے آپ نے کویسچنز کو ترتیب کر دے کے جو ہے وہ اٹیمپٹ کرنا ہے.
تو دوبارہ ترتیب کا طریقہ یہ ہے کہ یہ سمجھ لیں کہ خازنیت کی یا یادداشت کی یا میموری کی پیمائش کا تیسرا اہم طریقہ ہے، اور اس میں ایسا مواد یاد کرنے کو دیا جاتا ہے جو ایک خاص انداز میں جو ہے وہ ترتیب دیا جاتا ہے یا مرتب کیا جاتا ہے۔ جب وہ اس مواد کو یاد کر لیتا ہے تو اس کی ترتیب بدل دی جاتی ہے اور اسے نئی ترتیب بنا کر دی جاتی ہے، اور اسے کہا جاتا ہے کہ وہ مواد کو اپنی پرانی ترتیب میں ہی یہ ارینج کرے یا مرتب کرے۔ معمول اس مواد کو دوبارہ مرتب کرنے میں جتنی غلطی کرے گا وہ اس کی فراموشی کہلائے گی، اور معمول جس قدر غلطیوں سے مبرہ ہوگا یا غلطیوں سے پاک ہوگا وہ دوبارہ ترتیب اپنے دینے میں کامیاب ہوگا، تو اتنا ہی ہم اس کے حافظے کا سکور جو ہے وہ سمجھیں گے کہ بہتر ہوگا۔ اس میں جو اہم اگزامپل ہے وہ ہے بلاک ڈیزائن کی، ٹھیک ہے۔ تو بلاک ڈیزائن میں یہی ہوتا ہے کہ اور جو پزلز ہیں جیسے جگسا پزلز ہیں، اس کی بڑی اہم مثالیں، اس میں تصویری کہانیوں کے مواد بھی استعمال ہم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کہانیوں کی ترتیب ہم الٹ پلٹ بھی دیتے ہیں، اور معمول کو پھر ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کو دوبارہ سے ری ارینج کریں، اور معمول کا جتنا اچھا حافظہ ہوگا وہ تصویروں کو اتنی ہی جلدی اتنی مہارت کے ساتھ جو ہے وہ دوبارہ ری ارینج کر لے گا، ٹھیک ہے۔ اب جو فورتھ میتھڈ ہے وہ ہے مقررہ آموزش کا میتھڈ، یا جس کو ریہرسل کہہ سکتے ہیں یا ری لرننگ کہہ سکتے ہیں۔ یعنی کہ جب آپ کسی چیز کو بار بار یاد کرتے ہیں، بار بار سیکھتے ہیں، جب بار بار کرتے ہیں تو وہ پھر آپ کو بھولتی نہیں ہے۔ جب آپ دوبارہ اس کو یادداشت میں لانے کی کوشش کرتے ہیں تو بہت جلدی سے آپ چیزوں کو یاد کر لیتے ہیں۔ اس میں ایک فارمولہ بھی ہے جو میں آپ کو بتاؤں گی ابھی۔ اس طریقے میں فرد جو کو کچھ مواد جو ہے ہم یاد کرنے کے لیے دیتے ہیں، اور کچھ عرصے کے بعد جو ہے ہم اس کو دوبارہ یاد کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ بعض پہلی آموزش کے دوران ہی لگائی تکراروں اور وقت کا اور مقرر آموزش لگائی گئی تکراروں اور وقت کے مابین فرق معلوم کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ اس کو اب یہ کہہ لیں کہ پہلی بار آپ نے بار یاد کرنے میں جتنا وقت فرد کا لگا ہے اس کے بعد اس کو مائنس کر دیں دوسری بار یاد کرنے میں جتنا صرف شدہ وقت ہے، اور اس کو ڈیوائڈ کر دیں آپ پہلی بار یاد کرنے میں صرف شدہ وقت کے ساتھ، یہ ایکول ہے آپ کی میموری کے۔ اس کو ملٹیپلائی آپ نے 100 سے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے کی پیمائش کا یہ بہت زیادہ حساس ترین طریقہ ہے، اور اس میں دوسری بار یاد کرنے کا عمل جو ہے خواہ کتنے ہی طویل عرصے کے بعد کیا جائے، ہم صفر سے شروع نہیں ہوتا، بلکہ پہلی آموزش کے کچھ نہ کچھ اساس یا نقوش جو ہے اس کے اوپر باقی رہ جاتے ہیں۔ یعنی کہ آپ نے یہ دفعہ کچھ چیز سیکھ لی، چاہے کتنی عرصے بعد جا کر کوئی نہ کوئی یاد جو ہے اس کی باقی رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے فار ایگزامپل آپ نے پہلی دفعہ جو یاد کی ہیں چیزیں وہ 30 ہیں، اس کو مائنس کر لیا، جو بعد میں یاد کی 40 ہیں، اس کو پہلی بار یاد کرنے والی چیزوں کے ساتھ آپ نے جو ہے اس کے ساتھ پہلی بار یاد کرنے والا صرف شدہ وقت ہے اس سے، یعنی کہ 40 سے ڈیوائڈ کر 100 سے ملٹیپلائی کریں۔ تو اس طرح سے آپ نے وقت میں جو بچت ہے وہ تقریباً 25% ہے، اور یوں ہم معلوم کر معمول نے مقرر آموزش یعنی کہ ری لرننگ میتھڈ سے 25% کم وقت خرچ کیا۔ یعنی کہ پہلی دفعہ اگر اس نے یاد کیا ہے کوئی بھی چیز تو اس کو اگر 100 منٹ لگے ہیں، ٹھیک ہے، تو دوسری دفعہ اگر وہ کرے گا تو اس کو صرف جو ہے وہ 75 منٹ لگیں گے، یعنی کہ 25% جو ٹائم ہے اس کا یاد کرنے میں جو ہے وہ کم لگا۔ اسی طرح سے ایبنگاس کا نام آپ نے نہیں بھولنا۔ ایبنگاس نے بھی اپنے ایک تجربے میں مقرر آموزش یعنی کہ ریہرسل کے طریقے کے ذریعے استعمال کیا۔ اس نے بھی بے معنی الفاظ کی فہرست تیار کی، اور یہ تجربہ اس نے اپنے آپ پر کیا۔ اس نے وہ فہرست یاد کی اور اس کا ریکارڈ رکھ لیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے اسی فہرست کو دوبارہ یاد کیا، اور وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ آموزش کہ پہلی آموزش کے مقابلے میں مقرر آموزش میں وقت اور تکراریں کم لگی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایبنگاس نے ایک اور تجربہ بھی بیان کیا۔ اس نے بھی بائرن کی نظم ڈون جان کی یاد کی تقریباً 22 سال بعد جو ہے اس نظم کو جو بظاہر وہ بھول چکا تھا کو دوبارہ یاد کیا، اور پہلے کے مقابلے میں مقرر آموزش میں اسے آسانی رہی۔ تو یہ ایکسپیریمنٹس ہیں جو کہ میرے خیال میں کافی ہیں آپ کو یہ میتھڈ سمجھانے کے لیے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ تو ابھی میں اس کو اپنی یوٹیوب چینل پہ جو ہے وہ آپ کو دے رہی ہوں، تو آپ کو لنک بھیجتی ہوں، آپ اس کو پڑھیں اور جو میتھڈ ہے یہ اچھی طرح سے یاد کر لیں، اور تھینک یو ویری مچ۔